ألا لله الدين الخالص. نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت کے تحت دیکھا گیا ہے کہ ہر دوسرا آدمی مصائب و مشکلات کا شکار ہے۔ مہربانی فرما کر وضاحت فرما دیں کہ کون لوگ اس آیت کا مصداق ہیں۔ آیت کا ترجمہ تو یہی ہے کہ اللہ کسی بھی آدمی پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو۔ جو کسی نے کیا ہے اس کے لیے کمائی وہی ہے، نیکی کرے گا، اور جو بدی کرے گا اس کے لیے وہی۔ اب یہ آیت جو ہے نا، ہر آیت کا جو مفہوم ہوتا ہے اس کا مفہوم اور ترجمہ اس طرح متعین کیا جاتا ہے کہ اس کے آگے پیچھے پڑھا جاتا ہے۔ یہ آیتیں جب اتنی، جب آپ دیکھتے ہیں کہ پوری سورہ بقرہ 2.5 سپارے ختم ہو رہے ہیں اور اینڈ پہ جا کے یہ آیت ہے، تو اس کا جو یہ معنی آپ نے لے لیا نا کہ آدمی پہ مصیبتیں نہیں آتی اس کی وسعت کے، اس کے طاقت کے مطابق، یہ بات غلط ہے۔ اللہ پاک نے یہاں اصل میں یہ فرمایا پچھلی آیتوں کا سیاق و سباق دیکھنے سے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو شریعت کے احکامات دیے ہیں یہ ایسے بوجھ نہیں ڈال دیا کہ تم اس کو اٹھا ہی نہ سکو۔ کوئی بہت مشکل شریعت کے احکامات اتار دیے کہ تم جیسے 50 نمازیں ہیں جی، تو وہ اللہ نے کوئی ایسا نہیں کہ 50 نمازیں تم پڑھتے رہو ہیں جی، اور تمہارے روزے کو رکھ دیے سال کے اندر، جناب 6 مہینے تم نے روزے رکھنے ہیں، ایسا کوئی کام نہیں خدا نے کہا۔ یہ سارے کام پہلی امتیں بھی کرتی آئی ہیں، تم لوگوں نے بھی یہی کام کرنے۔ شریعت کے احکامات آدمی کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اس کی استطاعت کے مطابق اس کے اوپر رکھ دی ہیں، اس لیے فرمایا لاہا ما کسبت، جو اس نے نیکی کی ہوگی اس کا بھی اس کو اجر مل جائے گا، وعلیہا ما اکتسبت، جو اس نے گناہ کرے گا اس کو بھی وہ بھگت لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح صحیح، یہ آیتیں کہ مشکلات ہی نہ آئیں بندے کے اوپر، اللہ نے کہا جی میں مشکلات نہیں ڈالتا اس کے اوپر، یہ غلط بات ہے، یہ تو ترجمہ ہی کسی ٹھیک نہ ہوا۔ تو اللہ پاک نے یہ جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کا مطلب یہ ہے کہ احکامات شریعت جو انسانوں کو دیے گئے ہیں وہ ان کی طاقت سے زیادہ نہیں ہیں، بلکہ وہ اس بوجھ کو برداشت کر سکتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، اور اس کے لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی تمہارے سامنے ہم نے دکھا دیا کہ وہ ان احکامات کو بجا لاتا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی مثال شروع میں صحابہ اکرام کی بڑی بڑی مثالیں ہیں، آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ وہ سارے بڑے آرام سے نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے، حج کرتے، زکوٰۃ دیتے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے جاتے تھے، حکومتیں ہوئیں ان کی، بڑی زبردست نظام ان کا چلا۔ فرمایا کہ لاہا ما کسبت، جو وہ نیکی کوئی آدمی کرے گا اس کا بھی اس کو اجر دے دیا جائے گا، وَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، علیہا ما اکتسبت، اس کے اوپر وہی ہوگا، بھگتنا پڑے گا جو اس نے کما لیا، وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی بیعت لیتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ساتھ استطاعت کی شرط لگاتے تھے کہ تم کو مستطاع، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اللہ کے گھر کا حج کرے مستطاع، جس کے اندر استطاعت ہو، استطاعت کا کہا ہے۔ نارمل آدمی کے لیے پھر استطاعت اور ہے، جو اب نارمل ہو جائے گا اس کے لیے استطاعت اور ہو جائے گی۔ ایک آدمی بیمار پڑ جاتا ہے، وہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر نہیں تو اشاروں سے پڑھ لے۔ یہ کب کا ہے؟ شریعت نے کہا ہے زکوٰۃ وہی آدمی دے گا جس آدمی کے پاس پیسے ہوں گے، استطاعت صاحب نصاب ہوگا۔ حج کے لیے وہ آدمی جائے گا جس کے پاس پیسے ہوں گے، وہ استطاعت رکھتا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جہاد کے لیے کہا ہے کہ اس کو چاہیے ساتھ جائے، اگر نہیں جا سکتا تو مالی تعاون کرے، اور کچھ نہیں کر سکتا تو دعائیں کرے اگر گھر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ استطاعت کے ساتھ مبنی ساری چیزیں لگائی ہوئی ہیں۔ روزے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں مریض کو چھٹی دے دی، حاملہ عورت کو دے دی، بوڑھے کو دے دی، جو نہیں استطاعت رکھ سکتا طاقت اس کے اندر اس کو چھٹی دے دی، مسافر کو چھٹی دے دی، جو عورت بچوں کو دودھ پلاتی اس کو چھٹی دے دی۔ 8-9 شکیں ایسی ہیں جن کو اللہ پاک چھٹی دیتے ہیں کہ وہ نہ رکھے روزہ، بعد میں پورا کر لیں یا اس کا فدیہ کفارہ دے دے، اتنی سی بات ہے۔ اس لیے اس آیت کو سب لوگوں نے نا، جتنے بھی ہیں انہوں نے مذاق بنا رکھا ہے۔ پڑھتے ہے کوئی نہیں، قرآن مجید کا مطالعہ کریں، پیچھے بات کیا چلی آ رہی، اس پہ میرا سورہ بقرہ کے اندر ایک پورا لیکچر ہوا ہے،
وہ اس کے اندر رخصت اور عزیمت کو میں نے باقاعدہ طور پر ڈسکس کیا ہے کہ اسلام میں رخصت کیا ہے اور عزیمت کیا ہے. کہ ایک آدمی ہے تو وہ اس کو اللہ تعالیٰ رخصت بھی دیتا ہے کہ بھئی تم یہ کام نہیں کر سکتے تو رہنے دو، لیکن ایک کہتا ہے نہیں میں پوری قوت کے ساتھ اس وقت کروں گا. اور اس میں نے ڈسکس کیا کہ علماء کو چاہیے، بڑے بڑے لوگوں کو جن کی طرف لوگوں کی نگاہیں اٹھتی ہیں، کہ وہ عزیمت پر عمل کریں، رخصت پہ عمل نہ کریں. عوام کے لیے رخصتیں ہوتی ہیں، ورنہ پھر عوام بھی جو ہے وہ اپنا درجہ کھو بیٹھے گی. اس لیے یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ جو میں نے آپ کو کیا، مفہوم یہی ہوگا کہ اللہ پاک نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ پاک نے انسانوں کے اوپر کسی قسم کی شریعت کے احکامات ایسے نہیں اتارے کہ جسے وہ ادا نہ کر سکتے ہوں. اللہ نے بندوں کے اوپر جو احکامات اتارے ہیں بندے اس کو ادا کر سکتے ہیں، بس بندے اپنی غفلت، سستی، کاہلی اس کی بنا پر ادا نہیں کرتے. ورنہ کتنے لوگ ہیں، آپ سب آج لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ، آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہ نماز ادا ہو رہی ہے، اور آپ کے ہی ساتھ والے لوگ ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے. اسی دفتر میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ نہیں اٹھ کر جاتے، اسی میں آپ اٹھ کر چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے پیسے دیے ہیں وہ حج عمرے کرنے کے لیے جاتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو اپنا کاروبار چھوڑ کر جانا ہی نہیں چاہتے، کہتے ہیں ان کا دل ہی اس طرح پھنسا ہوا ہے کاروبار میں، وہ کہتا ہے ہم نے جانا ہی نہیں. بڑے ایک دولت مند آدمی کو میں جانتا ہوں، وہ کہتا ہے میں اللہ کے گھر جانا ہی نہیں، جتنا مرضی مجھے اللہ دے جائے. اور اتنی دولت ہے اس کی، اتنی دولت ہے کہ نہ حساب ہے نہ شمار. میں کہتا ہوں اتنی دولت آپ تصور نہیں کر سکتے. بالکل میرا جاننے والا ہے، کہتا میں نے نہیں جانا، جب بلائے گا تو خود ہی بلا لے گا مجھے. ہاں جی، بلانا تو اس نے بیٹا تجھے اپنے پاس ہے، اللہ کے گھر تو نہیں جانا ہے پیسے لگا کے، سمجھ گیا نا. تجھے استطاعت دے دی، جس کو استطاعت دے دی اس کو بلا رہا ہے، اور کیا کرے وہ مجھے بتائیں نا کہ جی اللہ تعالیٰ نے جب بلانا ہے بلانے کا تو اس نے کہہ دیا کہ جس کو پیسے دے دیے اس کو بلا لیا، جو تندرست ہے وہ مسجد آ جائے، اس کو بلا لیا ہے، توفیق دے تو دی ہے، اور کیا کرے. اور اب وہ کان پکڑ کے باتیں تو نہیں کروانی اس نے کہ بندوں کی، ٹھیک ہے نا. بس بیٹا تجھے پیسے دے دیے، نوٹ دے دیے، اتنے نوٹ ہیں تیرے پاس، حج کر واپس آ جا. 10 20 لاکھ 50 لاکھ والا پیکیج لے لے، 2 کروڑ والا پیکیج لے لے، 3 کروڑ والا بھی پیکیج ہے. ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے حج کرتے ہیں. جس سال میں نے پہلا حج کیا تھا، ایک عربی حج کرنے آیا تھا 3 کروڑ روپیہ لگا کے، اس نے 3 کروڑ کا حج کیا جناب. ہیلی کاپٹر میں وہ مینا آیا، ہیلی کاپٹر میں مزدلفے آیا، ہیلی کاپٹر عرفات گیا. سبحان اللہ سے چکر نہیں لگایا اس نے خالی کھانے کا بھی کہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے، باقی وہ جناب سب جگہ آتا جاتا پھرتا پھراتا رہا. وہاں پہ شاہی خاندان کے جو لگتے ہیں بیڈ اور صوفے اور وہ دیکھنے والے ہوتے ہیں، وہ خیمے آپ کے تصور میں نہیں آ سکتا جیسے خیمے ان کے وہاں پر ہوتے ہیں. تو پیسے تو دیے ہیں، بندہ اپنے پیسے سے اپنے اللہ تعالیٰ سے ان پیسوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کر لے. 10 لاکھ کا پیکیج لے لے، 50 لاکھ والا لے لے، اللہ نے روکا ہے. عبادت بھی اللہ کی راہ میں اگر کوئی بندہ پیسے کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہے تو اللہ نے روکا. خرید لو، تم خریدنا ہی ہے نا. غریب اپنی غربت سے خرید لے گا، امیر اچھی جگہ پیسے یوٹیلائز کر کے وہ اللہ تعالیٰ کی جنت خرید لے گا. جنت ہی خریدنی ہے. تو یہ کوئی نہیں کہتا کہ مجھے اندر لے جائے گا جب اللہ توفیق دے گا، ٹھیک ہے نا. اللہ نے توفیق دے دی ہوئی ہے. زنا، شراب، 2 نمبریاں، بے ایمانیاں، جھوٹ کرتے ہیں، وہ اللہ توفیق دے کر لے کر جاتا ہے بندوں کو. بتائیں، وہ تو آپ خود ہی کرتے ہیں. دکان صبح جب ٹھیک ہے گھر بیٹھے رہے، اللہ نہیں دے گا آپ کو، گھر ہی آ جائے گا اللہ توفیق. وہ کھولنے کے لیے جانی ہے، نوکری پہ ٹائم سے جانا ہے. سارے کا پیسوں کے نوٹ دیکھ کے نا وہ سارے اپنی مرضی سے نیکی اللہ کی. اس لیے یہ غلط مفہوم ہے، جس کسی نے بھی لیا ہے وہ غلط مفہوم میں. دوسرا یہ ہے کہ ایک ساتھی نے پوچھا ہے کہ یہ ایک حدیث ہے جس میں بندہ خوشی میں یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ تو میں تیرا رب. بڑا کفریہ کلمہ ہے. تو یہ کہاں آئی ہے؟ تو میرے دوست کو بتاتا ہوں، یہ صحیح مسلم میں کتاب التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول خدا نے، کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کا بتایا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو کیسے خوشی ہوتی ہے. اس کی مثال آپ نے دی کہ ایک آدمی جاتا ہے صحرا میں، تو اس کے پاس ایک اونٹ ہے، اس اونٹ پہ ہی کھانے پینے کا اور ساری استعمال کی چیزوں کا وہ جو توشہ دان اور کھانے پینے کی چیزیں اس کے اوپر لدی ہوئی ہیں. وہ ایک جگہ اونٹ باندھ دیتا ہے، خود آرام کرنے لگ جاتا ہے. سو کر اٹھتا ہے تو دیکھتا اونٹ غائب ہے. وہ پہاڑوں پہ چڑھتا، کبھی اس ٹیلے پہ چڑھ کر دیکھ، اس ٹیلے پہ چڑھ کر دیکھ، حتیٰ کہ وہ ادھر ادھر دائیں بائیں دیکھتا ہے، بھاگتا ہے کہ اسے اونٹ نہیں ملتا. وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ صحرا کے اندر میں تو مر جاؤں گا، میں تو مر جاؤں گا. تو 2 طرح آتا ہے کہ وہ پھر سو جاتا ہے تو اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے اونٹ اس کے سرانے ہیں، یا اچانک اس کے سامنے اونٹ آ جاتا ہے، یا وہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ اچانک اس کو اونٹ کسی جھاڑی میں اس کی رسی پھنسی ہوئی ہوتی ہے تو وہ انتہائی خوش ہو جاتا ہے. اور بعض کا جوش میں اللہ کا شکریہ ادا کرنے کہتا ہے
کہنا تو یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، یعنی تو نے مجھے بندے کا خیال کیا۔ تو جو جذبات میں آ کر کہا جاتا ہے کہ تو میرا بندہ تے میں تیرا رب، تو حضور نے حضاز پڑھے، آپ نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ جتنا وہ خوش ہوتا ہے اس سے پتہ نہیں چلتا، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب کوئی توبہ کرنے والا توبہ کرتا ہے، اس کو اتنی خوشی ہے، تو اللہ کو کس قدر خوشی ہوگی کہ یہ میرا بندہ توبہ کرنے والا۔ یہ ہے اس حدیث کا صحیح مفہوم، کہا اس کے منہ سے، یہ بے ساختہ نکل گیا، یہ نہیں بھی دن میں یہی کہی جانا ہے آپ نے، اس لیے ذرا احتیاط فرما کر یہ جملہ کہیں، اس کو آپ بنانا۔ یہ ایک سورہ مزمل کے بارے میں ایک ساتھی نے پوچھا کہ اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ اس کے بارے میں کیا آتا ہے۔ یہ آیتیں جو ہے نا یہ سورہ مزمل کی، اس کے اندر آتا ہے وَثِيَابِكَ فَطَہِّرْ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ اور نجاست سے دور رہ۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اس کے بعد یہ آتا ہے وَثِيَابِكَ فَطَہِّرْ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اے کپڑا پہن لپیٹنے والے اٹھو اور دنیا کو ڈرا دو، اپنے رب کی عظمت بیان کرو اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور نجاست سے دور رہو۔ یہ رسول پاک کو انہوں نے کہا حکم دیا، تو اس کے کیا معنی ہیں؟ رجز، یہ رجز ہو رجز ہو یا رجز ہو، سب کے معنی ہیں کہ ایسی گندگی جو دور سے نظر آئے۔ تو یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بارے میں اصل جو چیز ہے نا وہ یہ سمجھنے کی ہے کہ اللہ نے فرمایا نبی یہ جو شرک ہے نا اس کو اللہ نے نجاست سے تعبیر کیا ہے، اور اس سے دور رہ، ٹھیک ہے، اور اپنے دامن پر شرک کے چھینٹے نہ پڑنے دینا، اپنے آپ کو پاک رکھنا، کسی قسم کا کوئی چھینٹا تیرے دامن میں نہ پڑ جائے۔ یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے اندر کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے کہ اپنے دامن کو پاک رکھیے، کس سے؟ اس نجاست سے دور رہیے جو شرک والی نجاست ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے نجاست یہ شرک کرنا تھا، اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتارنے کے بعد کافروں اور مسلمانوں کو، دونوں کو جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کافر اور مومن دونوں یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ کے دین میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جہاں اللہ نے اپنے نبی کو بچنے کا کہہ دیا، وہاں مومنوں کا کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقام ہوگا؟ ان کو بھی حکم دے دیا وہ شرک سے دور رہیں، اور کفار کو بتا دیا کہ جو دین شرک کا تم پھیلا رہے ہو نا، نبی اس سے دور ہی دور ہے، نبی کی تم سے جنگ ہی جنگ ہے، اس لیے نبی اپنا دامن نہیں آلودہ ہونے دے گا۔ تو اس کے اندر یہ اصلی صحیح مفہوم جو ہے وہ اسی چیز کا ہے۔ باقی اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اس دور میں کفار اپنے آپ کو پاک صاف نہیں رکھتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے نا، ان کے اندر طہارت کے کوئی اچھے ایسے جنابت کی حالت میں بھی وہ ادھر ادھر پھرتے رہتے تھے، وہ پاک صاف نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اے نبی آپ اپنے آپ کو پاک صاف رکھا کریں۔ اسلام میں پہلی چیز طہارت اور پاکی اور صفائی ہے، اس لیے جو لوگ اپنے آپ کو صاف ستھرے نہیں رکھتے وہ اسلام سے سمجھ لیں دور ہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دان صاف رکھیں، جسم کو پاک رکھیں، زیر ناف اپنی بغلیں یہ وہ جسم سارا صاف ستھرا رکھیں، ہر وقت موت کی تیاری بنا کے رکھیں، کسی وقت بھی آپ جا سکتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، نہا دھو کے رہیں ہر وقت، ٹھیک ہے نا۔ خوشبو لگائیں، گندے مندے کپڑے پہن کر نماز پڑھنے کے لیے مت آئیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس وقت جو راہب ہوتے تھے، جو اس وقت کا عیسائی مذہب ہوتے تھے، وہ سارے راہب اپنے گندے مندے کپڑے پہن کے رہتے تھے، اور اللہ نے اپنے پیارے نبی کو کہا نبی آپ کا دین تو پاک ہے، یہ اپنے اوپر گندگی اور اپنے آپ کو راہبانہ زندگیاں گزار رہے ہیں، صاف ستھرے نہیں رہتے، کئی سال ان کے کپڑوں میں جوئیں پڑ جاتی، ان کے سروں میں جوئیں پڑ جانی، جوئیں گرنی، ہاں جی، کیڑے پڑ جانے جسم کے اندر۔ انہوں نے اپنے آپ کو باندھا ہوا تھا ان ستونوں کے ساتھ کہ ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، خود ساختہ چیزیں تھیں۔ اللہ نے کہا نہیں، مادی طور پر بھی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پاک صاف رہیے، آپ کی زندگی میں کوئی راہبانہ تصور نہیں، یہ گندا تصور جو بتوں والا ہے کہ اس کے ماننے والے کیا دیکھیں گندے مندے کپڑے پہن کے رکھتے ہیں، ان کے جسموں سے بدبوئیں آتی ہیں، نہیں، آپ نے آپ کو خوشبوؤں میں اللہ کی عبادت کے لیے صاف ستھرے نیٹ اینڈ کلین پرسن آپ کو ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے نبی دنیا میں سب سے زیادہ نظافت نفاست والی جو شخصیت گزری ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی دن آپ علیہ السلام کا میں آپ کو بیان کروں تو آپ علیہ السلام کے کیا ہی کہنے، حضور پاک کے ناخن تراشے ہوئے، بال مبارک بالکل صحیح کٹے ہوئے، آپ کی ریش مبارک بالکل ٹھیک ٹھاک، ہیں جی، آپ علیہ السلام کی جسم سے بدبو بالکل نہیں، سر مبارک پہ لائٹ سا تیل لگایا ہوتا، یہاں اس کے نیچے پگڑی کے نیچے ایک پٹی سی بندھی ہوئی ہوتی تھی رسول خدا کو، اس کے اوپر پٹی آ جاتی پگڑی آ جاتی تھی، تاکہ اگر
ماتھے کا پسینہ آئے تو اس کے ساتھ آئل جو ہے وہ آگے ماتھے پہ نہ آ جائے، دیکھنے والا بندہ کراہت نہ کر جائے۔ آپ نے دیکھا اکثر لوگوں نے اتنا تیل لگایا ہوتا ہے کہ وہ سامنے ماتھے پہ بھی آ کے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پٹی سی بندھی ہوئی ہوتی ہے آپ کی، زلفیں مبارک آپ کی ماشاءاللہ کانوں کی لو تک تھیں، لیکن کبھی آپ کی زلفیں مبارک خراب نہیں، اسمیل نہیں آتی تھی، بڑے خوبصورت بال آپ کے بنے ہوئے تراشے ہوئے، اللہ اللہ اللہ، کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے، دانت مبارک یوں تھے جیسے موتی چمک رہے ہیں۔ مسواک تو اللہ کے رسول چھوڑتے ہی نہیں تھے، آپ کے پاس رہتی تھی 24 گھنٹے مسواک۔ آپ کے سرانے مرتے وقت بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے جاتے وقت بھی آپ نے آخری وقت میں مسواک ہی کی ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ صبح تہجد کے وقت بھی آپ کے سرانے مسواک، ہر نماز کے ساتھ رسول پاک مسواک۔ فرمایا میں اس کو فرض نہ، میں کہہ دیتا کہیں فرض ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا، ورنہ مسواک کرے، یہ انبیاء کی سنت ہے، نبی اپنے منہ کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا آپ اپنے اخلاق کو پاک رکھیں پیارے نبی، آپ نے پاک رہنا ہے، آپ کو دیکھنے والا بد اخلاقی آپ کے اندر نہ ہو، آپ کا کردار اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، ہر لحاظ سے۔ یہ جتنے بھی مفہوم اس سورہ مزمل کے اندر پاکی کے آتے ہیں، سب اخلاق، کردار، جسمانی، روحانی، قلبی، ذہنی، ہر طرح سے پاکی اللہ نے کہا۔ اور نبی کو نمونہ بنا کے امت کو بھی یہی کہا کہ آپ میں سے بھی جو دین کا کام کرنا چاہے گا اس کو یہ سارے کام کرنے پڑیں گے۔ آج بھی کوئی عالم دین کا کام کرتا ہے، کوئی مبلغ کرتا ہے، یا آپ لوگ بھی جا کر کرتے ہیں، تو آپ کا گیٹ اپ حلیہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں اور اپنے دامن کو آلودہ نہ ہونے دیں، شرک جیسی چیزیں اور بدعت والی چیزوں سے دور رہیں۔ کوئی بھی بندہ تبلیغ کرنا چاہتا ہے تو شرک اور بدعت سے وہ دور رہے، وہ اس کو قریب نہ آنے دے۔ واللہ شرک میں آج ہر انسان ڈوبا، مجھ سمیت ہم لوگ وہ جو ہے نا اس مقام تک ابھی تک نہیں پہنچے جس پہ پہنچنا چاہیے، شرک سے بچنا چاہیے۔ سورہ مدثر ہے، ہاں جی۔ اگر ایک شخص نفل نماز ادا کر رہا ہے اور اس دوران اذان شروع ہو جاتی ہے تو کیا ایسی صورت میں نفل نماز مکمل کر لینی چاہیے، یا پھر سلام پھیر کر نفل نماز ختم کر دے اور بعد میں مکمل کر لے؟ میرے عزیز، اذان ہو رہی ہو تو نفل نماز پڑھتا رہے، فرض بھی پڑھتا رہے۔ بات ہو رہی ہے کہ اقامت جب ہو جائے نا تو پھر کوئی نماز نہیں، پھر نفل نماز کا جہاں ہے وہیں سلام پھیر دے، بعد میں چاہے نہ بھی پوری کرے اس کو ثواب مل جائے گا، وہیں پہ رہنے دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنی دیر میں آپ کو چاہیے کہ یہ نفل نماز کے مطابق ہے۔ نماز میں قیام میں ہاتھ کیسے باندھے جائیں، انگلیاں کیسے رکھی جائیں اور بازو پر بازو، ہاتھ پر ہاتھ رکھا جائے، اس بارے میں فرمائیں۔ نماز میں قیام کے لیے جس آدمی نے ہاتھ باندھنے ہیں وہ 3 طرح سے ہے، سینے پر باندھے، ناف کے اوپر باندھے یا ناف کے نیچے باندھے، تینوں طرح ٹھیک ہے۔ اگر کھول دینا چاہتا ہے تو کھول کے بھی نماز ادا ہو جاتی، جیسے مالکیہ اور شیعہ دونوں حضرات کرتے ہیں۔ تو یہ آدمی کہ اپنی سہولت دیکھے کہ اس کو ہاتھ باندھتے وقت کیسے سہولت میسر اچھی سمجھتا ہے کہ ایسے سہولت ہے، تو اس کے لیے انگلیاں جو ہیں وہ ساری 2 اس کے ہاتھ ہیں، جو طریقہ کار ہے۔ ہتھیلی کو بیک، پچھلی ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی کے اوپر رکھے اس طرح، اور اس کو یہ اس کی نماز کا طریقہ کار۔ اور اگر وہ چاہتا ہے دوسرا، یہ ہے وضع، اور یہ دوسرا ہے قبض، یہ پکڑ لینا، ہاتھ کو اپنے گھٹنے کو پکڑے، یہ یہاں تک جو اس طرح باندھ لیتے ہیں نا، ذرا اس کا معنی لے لیا ہے تو بالکل غلط معنی لے، یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے کہ بازو کے اوپر بازو رکھ کے تو کونی تک ہاتھ لے جانا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ یہ اہل حدیث جو آج کل کرتے ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں کرتے، یہ ذرا اور با کے مطلب کو غلط لے رہے ہیں۔ بھئی وہ تو یہاں سے لے کر شروع ہوتی ہے، کلائی سے شروع ہوتی ہے اور کونی تک جاتی، اتنا بڑا دور کیوں جانا؟ بالکل صحیح طریقہ کار یہ ہے۔ وہ پھر اکٹھی کر لیتے ہیں، کندھے بھی اوپر اٹھ جاتے ہیں، نیچے سے ٹانگیں چوڑی سی کر لیتے ہیں، وہ عجیب سی بھی ایک مخلوق بن جاتی ہے۔ بالکل یہ عجیب چیز نہیں بننا، مناسب آپ خوبصورت لگنے چاہیے، آپ نماز میں کھڑے آپ نارمل لگنے چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نارمل سے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے ناف کے نیچے باندھنے تب بھی اتنے نیچے نہ باندھ لیں کہ آپ بالکل ہی نیچے چلے جائیں، یہ بھی بری بات ہے۔ ناف کے نیچے کہا ہے، ذرا ناف کے نیچے، یہ ناف ہے، ذرا اس کے نیچے کر لیں۔ ایک آدمی ذرا اوپر باندھنا چاہتا ہے تو اوپر باندھ لے، تحت السرا، فوق السرا اور علی صدرہ، تینوں اور شیعہ کی طرح اگر ہاتھ لٹکانے ہیں، امام مالک کی طرح بھی، شیعہ اور امام مالک آخر پہلے صدی میں ہیں اور اس میں عبداللہ ابن زبیر کا بھی آتا ہے، تو وہ بھی ہاتھ اگر آپ نے رکھنے ہیں تو پھر آپ نے اپنی رانوں کے اوپر سیدھے کر کے ہاتھ رکھنے ہیں، یہ نہیں اس طرح بالکل لٹکائے نہیں رکھنے، رانوں کے اوپر رکھیں، باوقار طریقے سے آپ کھڑے ہیں، اس طرح سے آپ نے اس کے رکھنے ہیں۔
سلام پھیرتے ہوئے نگاہ کدھر رکھی جائے؟ سلام جب آپ نے پھیرنا ہے تو آپ کا یہ نہیں کہ اپنی ساری گردن ہی پھیر لینی ہے، بس اتنی سی گردن پھیریں کہ جتنی سی نہ زیادہ ہی پھیر لیں، ہلکی سی آپ کے کاندھے کی طرف آپ کی نگاہ ہلکی چلی جائے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کے خدین جو ہے نا، یہ رخسار یہ دوسرے کو نظر آ جائیں، پیچھے والے کو آپ کے خدین جو ہے نا اس طرح اس کو پتہ ہو کہ آپ نے ہلکا سا منہ موڑا، اس قدر نہ گھما لیں کہ بعد میں بل پڑ جائے گردن کے اندر، پھر آپ تلاش کرتے پھر ابھی قائد صاحب نے مجھے کیا بتا دیا ہے، گردن پہ بل نہیں چڑھانا، مناسب انداز سے کرنے سارے کام۔ وضو کر کے اگر کچھ کھا پی لیا جائے تو بغیر کلی کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی ہاں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر آپ نے اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اونٹ کا گوشت کھا کے وضو کریں، کیونکہ اس کے کھانے سے سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے وہ مستحب فرمایا ہے، لوگ کہتے فرض ہے، مستحب ہے کہ ہر وہ چیز جس کے کھانے سے آپ کو سستی پیدا ہو جائے نا، تو نماز کے وضو کے اوپر اچھا جو وضو کر لینا، یہ بھی بڑی نیکیوں کا ثواب ہے، بہت نیکیوں کا ثواب ہے۔ حتیٰ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لو وضو سے کئی بندوں کی جان جاتی، جس آدمی نے، مسلم شریف میں آتا ہے کہ جس آدمی نے بہترین وضو کیا، بہترین وضو سے یہ نہیں کہ پانی کے دریا بہا دیے، مطلب یہ کہ چہرہ، ہاتھ، کلی بڑی مناسب، اسے کوئی شے ایسی رہ نہ گئی، اللہ اس کے گناہوں کو نکال دے گا، یہاں تک اتنا پاک کر دے گا حتیٰ کہ اس کے ناخنوں سے بھی جو گناہ ہوں گے وہ بھی نکال دے گا۔ تو وضو بڑی چیز ہے، باوضو رہا کریں، اس سے نفسانی وسوسے نہیں آتے، باوضو سونے سے رات کو نیند بڑی اچھی آتی ہے، برے خواب نہیں آتے پاؤں دھو کے، بلکہ یہ بھی میں نے کہیں پڑھا ہے کہ باوضو جو لوگ سو جاتے ہیں وہ صبح اگر مر جائیں تو جنت میں اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باوضو رہا کریں۔ ایک مومن کو کسی وقت بھی وضو سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ جو لوگ وضو رکھتے ہیں فرشتے ان کو گھیرے رہتے ہیں ہر وقت، ان کو پھر احساس رہتا ہے کہ میں نے گناہ نہیں کرنے، ان کو احساس رہتا ہے کہ یار میرا گانے سننے سے، فلمیں دیکھنے سے، جھوٹ بولنے سے کہیں وضو نہ ٹوٹے، تو وضو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، ایسی پیاری چیز ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں وضو کیا ہے۔ اس لیے سردیوں کے اندر بھی جو لوگ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں نا، تیمم کی اجازت ہے، لیکن فرمایا جو ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے آتے ہیں نا، اللہ اس کی طرف پھر رحمت کی نظریں کرتا ہے بار بار، یار اس بندے نے کمال کر دیا اس موسم میں بھی۔ پر نہیں بھائی، اپنے آپ کو بیمار نہ کر لینا، یہ بھی ساتھ دیکھنا، استطاعت ہے تمہارے اندر تو کر سکتے ہو تم وضو، کہ بندہ وضو کرے، اپنے آپ کو پاؤں دھوئے، وضو کرے، انگلیوں کے اندر خلال، پاؤں کی انگلیوں کا عموماً خلال نہیں کرتے، داڑھی کا خلال نہیں لوگ کرتے، ناک کے اندر پانی جہاں نرم جگہ ہے وہاں تک نہیں لے کے جاتے، غرارہ نہیں کرتے، کر منہ میں کنڈلی کر کے ادھر گھما کے پھینک دیتے ہیں، ایسے نہیں کرنا، غرارہ کرنا ہے باقاعدہ طور پر، پھر اوپر نیچے تین طرف پانی گھومے، ٹھیک ہے، یہ انگلیوں کا خلال ہو، پھر چہرہ جو پیچھے یہ کان تک آپ نے دھونا ہے، ٹھیک ہے، پیچھے جو پیچھے والا جو کان ہے یہ ان کا صحیح مسا نہیں لوگ کرتے، سر کا مسا ٹھیک نہیں کرتے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بے معنی سا وضو ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جس کا وضو اچھا ہوتا ہے اس کا نماز میں خیال بھی بڑا اچھا رہتا ہے، نشاط بڑا ہوتا ہے، اس کو بڑا فرحت ہوتی ہے اس کو نماز میں کھڑے ہوئے۔ وضو جو ہے نا وہ اوپر تک دھویا کریں، پنڈلیاں بھی جو ہے نا تقریباً آدھی پنڈلیاں دھو لیا کریں۔ رسول پاک نے فرمایا کہ وہ آدمی جو اس طرح وضو کریں گے قیامت کے دن جو ہے نا وہ ان کے وہ سارے اعضاء چمکتے ہوں گے۔ تو آپ کو پتہ ہے ایک صحابی رسول جو ہے نا وہ یہ کندھے تک اپنے پاؤں ہاتھ دھوتے تھے، کندھے تک، وہ کہتے ہیں میں نے تو بھائی میرے تو یہاں تک چمکنے چاہیے، میں تو حضور کو زیادہ ہی نظر آنا چاہیے دور سے تاکہ میری شفاعت حضور کریں، کندھے تک دھوتے۔ اللہ تعالیٰ میرے استاد کو مولانا اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کو غریق رحمت فرمائے، اعلیٰ علیین اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ کہاں کہاں یاد کروں گا، وضو کرتے بڑا شاندار کرتے، کم پانی سے وضو کرتے، نل جو تھا ٹیپ جو تھی وہ ٹوٹی جس کو کہتے ہیں وہ کھلی نہیں چھوڑتے تھے، لے کے پانی سے بند کر کے پھر منہ دھوتے سنت کے مطابق۔ میں نے ان سے سیکھا ایک ہاتھ سے وضو کیسے کیا جاتا ہے۔ تو اپنا سارا نا ان کا ہاتھ بھی ادھر اوپر تک گیلے ہو جاتے، پیٹ بھی گیلا کر لیتے، سارا کچھ ہی گیلا کر لیتے تھے وہ۔ میں انہیں کہتا آپ اتنا یہ وضو کرتے ہیں، آپ تو سارا ہی گیلا کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، گرمیوں میں تو بہت ہی گیلا کرتے ہیں۔ کہتے بالکل میں اپنے آپ کو گیلا کر لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے پتا تھا کہ وہ حدیث کے مطابق بڑا شاندار وضو کرتے تھے اور پنڈلی اوپر تک لے جائے، صرف گھٹنا نہیں دھوتے تھے، اوپر تک چلے جاتے تھے، این گرمیوں میں انہوں نے اپنے آپ کو گیلا کر کے صاف ستھرا پاؤں۔ تو میں آپ کو ایک اس میں بات بھی بتا دیتا، چلو باتوں میں بات آ جاتی ہے۔ مولانا صاحب نے عموماً میری
جس طرف بیٹھتے تھے تو وہ اس طرف بائیں طرف ہوتی، میری بائیں بنتی تھی اور میں دائیں طرف بیٹھتا تھا ان کے، تو یہ ادب کا تقاضا تھا، میں کبھی بائیں طرف نہیں بیٹھا تھا ان کے، تو دائیں اس لیے بیٹھتا تھا کہ ادھر سے جب میں وضو کرتا تھا نا تو میں جب وضو کرتا تھا تو مولانا صاحب کا پانی میرے پانی کے اوپر سے گزر کے جاتا تھا۔ میں یہ ادب رکھا ان کا ساری زندگی، جب بھی ان کے ساتھ وضو کرنے کے لیے بیٹھا نا تو یہ نہیں کبھی ہوا کہ ان کے پانی وضو کیے ہوئے پانی کے اوپر سے میرا پانی گزرے، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میرا پانی گزر رہا ہوتا تھا، اس کے اوپر سے پیچھے سے ان کا پانی آ رہا ہوتا۔ ایسا میں نے ان کی زندگی میں ایسے ادب بھی کیے ہیں ان کی زندگی میں، ٹھیک ہے، اس لیے بڑا میں ان کا خیال کرتا تھا، ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں کھاتا تھا، ٹھیک ہے نا، ان کے چھوڑی ہوئی چیز بلکہ ان سے مانگ لیتا تھا میں کہ آپ مجھے تھوڑا سا چھوڑ دیں، یہ مجھے دے دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے بہت ان کی زندگی میں ایسے اداب کیے ہیں۔ تو ان ادبوں میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ استاد جی ہوں، مرشد ہو، پیر ہو، والدین ہوں، آپ کا کوئی بڑا آدمی ہو تو اس کے ساتھ وضو کرتے وقت احتیاط کرنی چاہیے، چھینٹے نہ پڑیں دوسرے کے اوپر، بڑا مناسب، اور ایسا غرارہ نہ کریں، اللہ کی مہربانی فرمائیں کہ گڑ 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 پتہ لگ جائے بندے کو غرارہ ہو رہا ہے، اندر سنتے پڑھتا ہے بندے کو نماز بھول جائے، مولوی صاحب کی قرات گر جائے، ایسا خدا کی واسطے غرارہ نہ فرمائیں۔ یہ غرارہ گھر ہی کر رہا ہے، کسی کمرے میں بند ہو کے نا تو کر لے جتنی دفعہ مرضی کر، یہ بڑی بری آگ، تھو، ناک سے پانی، برا حال، مسواک کرتے او او کی آواز آتی ہے، رسول خدا کی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی تھی، لیکن آپ اپنے گھر میں کر کے آتے تھے یہ سارے کام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ کے نہیں کرتے۔ یہ مسجدوں کے ساتھ جو اب بن گئی ہیں نا، یہ کب مسجدوں کے ساتھ ہوتے تھے وضو کرنے والے، سب لوگ اپنے گھروں سے کرتے، مسجد نبوی میں کوئی وضو کا انتظام نہیں تھا کہ لوگ وہاں آ کے وضو کرتے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا، ایسا کچھ نہیں تھا کہ وہاں آ کے باقاعدہ طور پر وضو ہو رہا ہے، وضو گھر سے کر کے آتے تھے رسول۔ یہ تو پھر مسلمانوں نے کہا کہ چلو اب یہاں آ جاتے ہیں، دور سے آتے ہیں، وضو ٹوٹ گیا یا کئی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے آپ سے یہ درخواست ہے کہ ہر وہ آدمی جو باقاعدہ نماز کا اہتمام کرنا چاہتا ہے وہ گھر سے اپنا وضو پورا کر کے آئے، ایسا کھانا کھا کے با وضو ہو کر جب یہاں آئے، جتنے قدم وہ چلتا ہے کہ نیکیاں ہی نیکیاں اس کی لکھتی چلے، نیکیاں ہی نیکیاں، اس لیے دیکھ لیں جو گاڑیوں پہ آتے ہیں ان کو کتنی نیکیاں ملتی ہوں گی۔ تو وضو بہت پیاری چیز ہے، بڑی مزے کی چیز ہے، آپ لوگوں کو چاہیے وضو کیا کریں، با وضو رکھے، یا اللہ موت بھی دینا تو وضو کی حالت میں دینا، بس آمین، میری تو یہی دعا۔ میں تو اللہ تعالیٰ سے ہر وہ شے جو مانگتا رہتا ہوں موت کے حوالے سے، ایمان، صحت، کلمہ شریف، نماز، قرآن مجید، با وضو ہونا، بیت اللہ شریف ہے، حج کیا ہوا ہو، سب چیزیں اکٹھی، کوئی بھائی نہیں سب کچھ اکٹھا ہی کر دے، ایک جگہ اکٹھا کر کے موت دے دے، اس کا کیا ہے، کوئی چیز میں ایسی نہیں، سعادت والی موت مانگتا ہوں، راحت والی اور سعادت والی۔ اللہ میں تجھ سے راحت والی موت کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے سعادت والی موت کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے ایمان والی موت کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے خلوص والی موت کا سوال کرتا ہوں، میں باعمل موت کا سوال کرتا ہوں، اچانک موت سے بچتا ہوں، میں کہتا ہوں تو مجھے فرشتوں کی خوشخبریوں والی موت عطا فرما، مجھے سلام قول من رب رحیم والی موت عطا فرما، مجھے کس سے کی، مجھے وادخلی فی عبادی اس والی موت عطا فرما، یا اللہ جن پر تیری نظر کی رحمت ہو ان پہ والی موت، جن کی طرف تو محبت سے دیکھے وہ والی موت، جب میرا حساب آئے اس میں کسی قسم کا تم مجھ سے پوچھ گاچھ نہ کرے وہ والی موت۔ اس طرح کی 15 20 25 دعائیں کیا کریں، ورنہ جس کا خاتمہ بالایمان نہیں وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ سرکار نے فرمایا ایک بالشت رہتا ہوگا جنت جانے سے، ایسا کوئی کارنامہ سر انجام دے دے گا جہنم میں چلا جائے گا۔ بچ جائیں، یہ کوئی پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے آخری وقت میں، خاتمے پر ہر آدمی کا دار و مدار ہے کہ اینڈ پہ پہلے کیا تھا، پہلے تو بہت کچھ تھا، بندہ بہت کچھ تھا۔ اسی طرح فرمایا بعض لوگ ایسی توبہ کر جائیں گے آخری وقت میں، ایک آدھ دن پہلے ہی مرنے سے پہلے، کہ جہنم سے بالشت رہتے ہوں گے جنت میں چلے جائیں گے، کوئی پتہ نہیں کس کا فیصلہ کیا ہو جائے۔ اللہ ہمارے بارے میں اچھا ہی فیصلہ رکھی، توفیق والے فیصلے رکھی، ہم تیرے پاس آئیں تو تیرے بندوں میں شمار ہو، دنیا سے بھی جائیں تو بندوں میں شمار ہو، اور ویسے بھی پوری زندگی ہمیں تھام کے ہی رکھنا، ہم ہر وقت گرنے والے لوگ ہیں۔ السلام علیکم کاشف بھائی، کچھ دوست کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام نبی نہیں تھے، اللہ کے ولی تھے، اس کے بارے میں وضاحت کر دیں۔ بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ان کا کوئی نام نہیں آیا، یہ تو حدیث سے پتہ چلا کہ بس اللہ نے فرمایا وہ ہمارے بندوں میں سے تھا،
اب اس کے بندوں میں سے کوئی کہتے جی وہ فرشتے تھے، کوئی کہتے ان کی عمر بڑی لمبی، کوئی سب باتیں ان کی لوگوں کی اپنی، اللہ کے وہ بندوں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے نبیوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی ڈیوٹیاں اس زمین پر لگائی ہوئی ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ اپنے کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ دعوت و تبلیغ کام کارنامے سر انجام دیتے ہیں، وہ اللہ کی تکوین کے کام سر انجام دیتے ہیں۔ یہ تشریع ہے، اس کو شرع کہتے ہیں، اس کو تکوین کہتے ہیں۔ تکوین سے مراد کائنات کا نظام جیسے فرشتے چلا رہے ہیں نا، ایسے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام بندے کی شکل کے اندر ایک فرشتہ ہی آیا ہو اور موسیٰ علیہ السلام کو اس نے اللہ کے بہت سارے راز جو ہے وہ کھول کر بتا دیے ہوں۔ اب اس سے ولی نکال لینا اور ولیوں کا پھر خضر علیہ السلام سے ملنا، کون پکا بتا سکتا ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے؟ شاید حضرت خضر علیہ السلام اگر اللہ ان کی زندگی کی ہے تو ہمیں اس سے مجھے بتائیں آپ کو کیا لینا دینا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا ہے کہ تم سب جا کے خضر علیہ السلام سے ملو اور خضر علیہ السلام سے دین سیکھو، اور خضر علیہ السلام سے ولی تو کہتے ہیں ہم سے آ کے دین سیکھیں، ساری باتیں کریں، ہم تو اللہ کی راہ میں بیٹھیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ میں نے ایک سلسلہ چلا رکھا ہے جو ولی سارے اس سے بنتے ہیں، شرع جو ہے ادھر آتی ہے نہ غیر شرع دے مار جتیاں پاؤں فضائیں اڑدا جائے۔ جو بے شرع آدمی وہ فضا میں بھی اڑے نا، اس کے جوتے مارنے کے قابل ہے، وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ ہر آدمی کا معیار ظاہری شرع پہ پرکھا جائے گا، جس کے اندر استطاعت ہے، دماغ درست ہے، بالکل ٹھیک ہے، نارمل پرسنالٹی، وہ آدمی کوئی بھی ہو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پر تولا جائے گا۔ کیوں؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری وقت میں بھی جب دنیا سے تشریف لے کر جا رہے تھے تو اس وقت بھی آپ علیہ السلام بیمار تھے، تو آپ نے ایک ہاتھ اپنا ایک صحابی حضرت عباس، دوسرے حضرت علی کے کندھے پر رکھ کر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک جو تھے وہ زمین پر خط کھینچ رہے تھے۔ بیٹھ کر سرکار نے نماز پڑھائی ہے، تو یہ تو کسی وقت نہیں ہے۔ تو یہ جو اگر کرامات کی وہ کوئی آدمی بات کرتا ہے تو کرامات دکھانے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کرامتیں دکھا کر مسلمان کرے۔ یہ بات ہوتی تو پھر بعد میں ہر صحابی کے ہاتھ سے کرامتیں نکلتی، ہر صحابی کے ہاتھ سے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں، کسی پہ ہوا کسی پہ نہیں ہوا۔ زیارت سب نے رسول پاک کی مجلس میں سارے بیٹھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے دوسرا سلسلہ چلانے کی کوشش نہ کریں، خام کا حضرت خضر علیہ السلام نہ بنے، اپنے آپ کو اس مقام پہ نہ لے کر جائیں، آپ جہاں ہیں وہیں پہ رہیں۔ اس لیے ان کو اللہ کے ولی تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ کی نمازیں پڑھی، اللہ ان سے کچھ کام کہہ دیا کہ بھئی یہ تم دو تین کام کرو، وہ کام کیے، بات ختم۔ اس کے بعد تو کتنے کام تھے، اور تو بس وہ بتایا صرف اللہ پاک نے، اور ان کے بھی آنے کی وجہ اللہ پاک نے صرف سادی بتائی ہے، وہ بھی لمبی بات نہ سب، وہ بھی میری بات سن لیں اس قصے کے اندر سے کیا نکل، صرف اتنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اس فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کام کیے بظاہر وہ سارے کے سارے کام جتنے بھی تھے نا، وہ تمہیں لگتے تھے کہ بالکل یہ ہونے نہیں چاہیے تھے، لیکن وہ ہوئے۔ فرمایا تمہاری عقل کے مطابق نہیں ہونے چاہیے، لیکن اللہ کے علم اور اس کی حکمت کے مطابق وہ ہونے چاہیے۔ وہ خیر ہی خیر ہوتے ہیں، بعض کاموں کو تم شر سمجھ رہے ہوتے ہو، لیکن اللہ کی حکمت کے مطابق اور علم کے مطابق اور اس کے فیصلے کے مطابق خیر ہوتے ہیں۔ تمہیں اللہ کے کاموں کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، اس لیے تم لوگ کائنات میں مشورے نہ دو اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ حکیم علیم، اللہ ہی جانتا ہے بہتر اور اس کے علم میں سارا کچھ ہے۔ یہ بات سمجھانے کی تھی، وہ نہیں نکالی جو کام کرنے والا تھا، الٹی طرف کو چل پڑتے ہیں لوگ۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت نے زکوٰۃ کی رقم سے جو اسے کسی نے دی تھی، اپنی جوان 3 بیٹیوں کے لیے 3 تولے سونا خرید لیا تاکہ اپنی بچیوں کی شادی کر سکے، لیکن ابھی تک کسی بچی کا رشتہ طے نہیں پا سکا۔ کیا ایسی عورت زکوٰۃ دے گی جبکہ اس کی نیت یہ 3 تولے اس بچی کا، 3 دوسری کا، 3 تیسری کا؟ بالکل زکوٰۃ نہیں دے گی، اس نے تو بچیوں کو ملکیت کر دیا ہوا ہے۔ وہ 7 تولے بھی اگر بناتی تو ہر بچی کا 7 تولے 7.5 تولے تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ ملکیت کرے، چاہے سارے بچوں کے پاس 7 تولے ہو، 7 10 بچے اس کے ہوں، 10 70 تولے ہو، 7 اس کے اپنے پاس ہو، 7 شوہر کے پاس ہو، نہیں ہوگا۔ شریعت نہیں کہتی ایسے، جس کی ملکیت ہے اس کی ملکیت ہے۔ اس لیے ملکیت والا مسئلہ ادھر ہی کار کروا لیا کرے۔ شوہر دیتے نہیں بیویوں کو کچھ چیز، اندر سے دل ہلتا ہے۔ یا تو سیدھی بات کرے نا، بھی یہ سونا ہے میرا بیگم، میں نے تم کو ویسے ہی پہننے کے لیے دیتا ہوں، ملکیت رکھے اپنی، اس کو پہننے کے لیے ادھار دے دیا کرے۔ چلاک ایسے ہیں، دیتے بھی نہیں ہیں جی، اس کا کوئی حل کریں ان عورتوں کا، ورنہ یہ بوجھ ہی بوجھ ہے، بوجھ ہی بوجھ، خام خواہ اس کو دور کریں۔ کچھ لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں، عبدالسلام یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص 1 دفعہ علیہ شریف پڑھ کے میری ملک کر دیں،
پھر وہ اپنی کی گئی دعا کو سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، مرشد، پیران پیر حضرت عبدالقادر جیلانی کے سپرد کرتے ہیں، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. کیا یہ طریقہ حدیث سے ثابت ہے؟ قطعاً یہ طریقہ قرآن اور سنت کے مطابق صحیح نہیں ہے. دعا کا طریقہ کار بتایا گیا کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد نبی علیہ السلام پہ درود شریف، پھر اپنی حاجت، بعد میں درود شریف، پھر آمین یا رب العالمین. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا وہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں. پہلے اس کے سپرد کیا، اس کے سپرد کیا ہیں، آگے سے آگے وہ پکڑاتے جاتے ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے. آپ یہ دیکھیں، یہ جو بابوں کے درمیان میں ڈالتے ہیں نا، مجھے یقین جانے ہنسی آتی ہے. وہ جو مردہ ہے وہ تو سنتا ہے بغیر وسیلے کے ان کا ہے، وہ جو اللہ زندہ ہے وہ وسیلے کے ساتھ سنتا ہے. سبحان اللہ، دماغ دیکھو ان کا کیسے. میں کہتا ہوں مشرک کی تو ماتی ماری جاتی ہے نا، مشرک کی تو ماتی اس کو بغیر وسیلے کی سنائی جا رہے قبر کے نیچے 7 فٹ نیچے ہیں جی. ایک مردہ دوسرا قبر کے نیچے، ٹھیک ہے نا، اس کو کر دیا بغیر وسیلے کے. بابے کے پاس چلی جاتی ہے، اللہ کے پاس وسیلے کے ساتھ ہی جانی ہے. یا اللہ، او میرے سونیا ربا، تو نے مشرک کی کیسی مت مار دیتا ہے ہیں. دماغ دیکھ لے ان کا. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے تو آج تک سمجھ ہی کوئی نہیں آئی. اس اللہ سے مانگ، نحن اقرب من حبل الورید، ہم تیری شارک سے نزدیک ہیں. شارک تھی بوٹیا یار نیڑے، لوگ جنگلی کی ڈھونڈن جام دینے. وہ کس یار کو ڈھونڈنے کے لیے تو نے جانا ہے ہیں؟ وہ دے حنیف قریشی مثالیں، وہ خلیل الرحمن کو عقل نہ ہی، اس وقت پکڑ لیتا اس کو گردن سے، کہتا ہے یہ کہتے ہیں اللہ کہاں پر؟ عرش پر ہے. یہ عرش ہے، یہ اللہ ہے، یہ عرش ہے. بتائے، وہ کوٹ کے کھڑا ہو کے بتایا. اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کی مثالیں مت دو. خبردار کسی نے اللہ کی مثال دی، خدا کیسے بیٹھا کیسے نہیں بیٹھا. اللہ اکبر. قرآن کی آیت کیوں نہیں پڑھی خلیل الرحمن؟ تو نے اس قاری حنیف کے منہ بند کر دیتا اس کو، اس کا شرک کا دروازہ روک دیتا. وہ اگر کسی گمراہی میں پھنسا، تیرا کام تھا اس کو روکتا کہ تو خدا کی مثالیں دیتا ہے. اللہ نے کہا خدا کی مثال مت دو. قرآن مجید میں جہاں کہی اللہ کے نور کی مثال، اللہ کے نور کی مثال، اللہ کی مثال نہیں قرآن مجید میں اللہ نے کہا. وہ کہتے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نے فرمایا اللہ کی مثال نہ دے. اللہ اپنے نور کی مثال، دین کی مثال دے رہا تھا وہاں پہ. اللہ کی مثال بھی کوئی ہو سکتی؟ توبہ 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 توبہ. او جی ہم نے سیڑھی چڑھنی ہے، اس کے لیے ہم نے چھت پہ جانا ہے، سیڑھی لگانی پڑتی. یہاں پاکستان میں ڈی سی کو ملنا ہے، وزیر اعظم کو ڈی سی کو ملتے ہیں. اور جب تم ان کو ملتے ہو، ان کے لیے اللہ، انہوں نے ڈی سیوں اے سیوں نے کہا ہے نا کہ ہم ڈائریکٹ نہیں ملیں گے، ہمارے پاس کام بہت ہیں. تیرے رب نے کہا میرے پاس کوئی کام نہیں، نہ میں سویا ہوں، نہ مجھے اونگ آتی ہے، نہ میں بے ہوش پڑا ہوں، نہ میرے کام الجھے ہوئے ہیں. اللہ اللہ اللہ، میں تو سننے کے لیے 24 گھنٹے تجھ کو بیٹھا ہوں. کب کہا ہے کہ رات کے آخری پہر میں جب تو مجھے آواز دے تو مجھے قریب پائے گا. میرے بندوں کو نبے عبادی، میرے بندوں کو کہہ دے انی قریب. قریب قریب بون لگایا اللہ پاک نے اس کے اوپر، وسعت تنوین اور کھلے معنوں میں کہا کہ میں تیرے ہوں ہی اصلی قریب میں. اللہ اکبر. باقی سارے تجھ سے دور و دور، دور و دور درندیاں، اقلیت بھی دور ہے، یار بھی دور ہے، سب کچھ. اللہ ہی قریب ہے دنیا میں، کوئی کسی کے قریب. آپ کی روح بھی نہیں قریب آپ کے، آپ کی اپنی ذات سے بھی زیادہ قریب اللہ ہو. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ نے فرمایا نبی زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ نبی سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے نبی دیا ہے. وہ نبی جو ہمیں اپنی جانوں سے زیادہ پیار کرے، اللہ نے وہ نبی دیا. اللہ نے کہا لقد من اللہ نے تم پر احسان کیا نبی دے کر کے. آپ نبی سے بھی بڑھ کر اللہ قریب ہے. نعم المولا، مولا کہتے ہیں وہ جو بالکل ساتھ ہی رہتا ہو، کہیں جائے کہیں. اللہ اکبر. نعم المولا، حسبنا اللہ نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. فرمایا میں کبھی دائیں بائیں جاتا ہی نہیں، بالکل اٹیچ، جڑا ہوا تیرے ساتھ. نحنو، یہاں تک نحنو اقرب من حبل الورید. اور کتنا کہ تیری شارک جو ہے نا، شارک یہ تو کہتا ہے اس سے بھی زیادہ ہم قریب. اللہ اکبر. بتایا نا کتنا فاصلہ شارک اور جسم کا؟ کوئی ہے فاصلہ؟ نہ. شارک تھی بوٹیا یار نیڑے، لوگ جنگلی کو ڈھونڈن جام دینے. اللہ گفاؤں میں نہیں ہے. جے رب ناتیاں توتیاں ملدا تے ملدا ڈڈواں مچھیاں ہیں. وہ اللہ ڈڈواں مچھیاں تو ملدا جے ناتیاں توتیاں ملدا. وہ کہ یہ ہے کہ تم دریاؤں میں گوتے لگاؤ اور چلے کاٹتے پھرو دریاؤں میں. بابا 9 لاکھ ہزاری بن کے پانی چ کھڑا ہو گیا تو وہ مچھیاں دا جسم کھا لیا. اس طرح ملنا ہے.
جے رب کال کوٹھلیاں وچ ملدا کال کڑچیاں ہو، وہ تنہائیوں میں ملتا ہے؟ نا تو ہوا اینماکم ہوا ماکم اینما انتم، تم جہاں کہیں ہوتے وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب مولانا مرحوم نے پڑھی نا آیت مسجد قباء کے اندر، وہاں پہ حنبلی عالم بیٹھا، میں نے اسے تعارف کرایا کہ یہ مولانا سے اس نے پوچھا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ این اللہ، یہ وابڑے پوچھتے پھرتے کہ اللہ کہاں ہے؟ تو وہ کہتے اللہ العرش، اللہ عرش پہ ہے جی، یہ بنایا ہوا۔ تو مولانا نے کہا وہ اللہ کہتا قرآن میں کہا کہ اللہ ہر جگہ پہ اینما انتم، جہاں کہیں تم ہوتے ہو وہ معکم، وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ عالم چپ ہو گیا، بول نہیں سکا۔ میں نے مولانا کو کمال ہوگی، میں نے کہا مزہ آ گیا، اس سوال کا جواب اس کا تو حل ہوا نا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، اپنے آپ کو اللہ نے فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے اس وقت۔ سورہ طور میں آتا ہے کہ تو ہر وقت آخر میں آتا ہے، تو ہماری نگاہوں کے اوپر ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے پرچی لکھ کے ولی نے جیب میں ڈال کے اس کے جھوما، اس نے کہا سبحان اللہ، اس نے کہا جہاں کہیں تو ہر وقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اس کی ماں نے دریا میں پھینکا، ڈال دے اس کو، ہم اس کو اس وقت اپنی نگرانی میں لے کر جا رہے ہیں۔ کس بات پہ تو بھروسہ؟ مجھ پہ بھروسہ کر۔ وَاسْنَاتُكَ لِنَفْسِي، میں نے اس کو اپنے لیے چن لیا۔ اللہ نے کہا تو کس کی بات کرتی؟ جس بچے کو میں نے اپنے لیے چن لیا تو گھبراتی ہے؟ ڈال اس کو، ہم نے اس کے دل میں ڈال دیا کہ اس کو ڈال دے دریاؤں کے اندر، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اوحینا، ہم نے وحی کی اس وقت۔ کہاں تھا اللہ؟ اللہ اکبر۔ نہ کرے ایسی باتیں، خدا کو کوئی شے نہیں۔ میں کہتا ہوں آپ نہ صدقہ کرے نہ نماز پڑھے، اتنا ہی کہتے ہیں یا اللہ میرے ماں باپ، میرے اساتذہ جو تیرے پاس آ گئے اپنے فضل سے غنی کر دے، میرے پاس کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ کس کے ثوابوں پر بیٹھا ہوا ہے؟ نہ وہ کسی کے ثوابوں پر بیٹھا ہے، نہ تمہارے صدقوں نہ خیراتوں پر بیٹھا ہے۔ صدقے خیرات لے کر اس نے اپنے فضل کرنے ہیں۔ وہ بغیر جن کی اولادیں نہیں ہوتی وہ ان کو بخشتا نہیں، جن کی اولادیں پیچھے دعا کرنے والی نہیں ہوتی وہ ان کو بخشتا نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کا وہ محتاج نہیں، بادشاہ سلامت، وہ شہنشاہ حقیقی، اس کو کسی کا زور نہیں، اس کی اپنی اتنی ہے کہ پوری دنیا کو بھی ہر دنیا کی طرح کی کروڑوں دنیا دے دینا، اس کے خزانے میں مکھی کے پر برابر کمی نہیں آتی۔ بادشاہ کے پاس اس قدر کچھ ہے، ڈائریکٹ ہے۔ اور کسی نے یہی اس نے پچھلے کہا کہ میں نے پچھلی ساری امتوں کا ختم کر کے جو لوگوں کے اندر خیالات تھے سب کی جان چھڑا کے ڈائریکٹ انسانوں سے کہا تم مجھے ملو۔ اگر بندے تجھے ڈائریکٹ نہیں ملتے، میرے ہاں فریاد کر، میں بندے کو ٹھیک کر دوں گا، کیسا بندہ کیوں نہ تگڑا ہو۔ انہ لا یذل من ولایت، وہ ذلیل ہی نہیں ہو سکتا جس کے پیچھے تو ولایت تیری ہو، وہ ہو سکتا ہے۔ اور وہ آدمی کبھی بھی دنیا کے اندر عزت نہیں پا سکتا جس آدمی کے تیرے سے دشمنی پڑ جائے نا، وہ کبھی عزت نہیں پا سکتا۔ سمجھا ہی نہیں میں نے دعائے قنوت کے اندر؟ اللہ اکبر۔ اللہ کیا بات کرتا ہے یہ بندہ، اس کو کہ شرک سے ہٹ جائے، یہ شرک ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے اپنی بھول بھرانی سے کرنے دیں، اسے روکے، پیار سے سمجھائے، نہیں جاتے تو آپ نہ کریں زندگی میں۔ میرے بھائی زنا معاف ہو جانے ہیں، میں کہتا ہوں بدکاریاں بدفعلیاں سب کچھ معاشرے میں معاف، پیسے معاف ہو جانے، شرک نہیں معاف ہونا۔ بس بادشاہ کے سامنے ہر وقت اس بادشاہ کے برابر کا نہ کوئی ولم یا کلہ کفوا احد، بادشاہ کا نہ کوئی ہم سر، نہ اس کے برابر کا، نہ اس کے مساوات، نہ تمثیل، نہ تشبیہ، کچھ نہیں اس کے برابر ہے۔ اللہ کس بس وہ پاک ہی پاک ہے، پاک سبحان الذی عما یصفون، وہ پاک ہی پاک ہے۔ اس کے بارے میں کوئی بندوں والی بات نہ کریں۔ مانگیں اس سے دن رات، اتنا دیتا ہے، اس کو کیا ہے ڈائریکٹ مانگیں، پکار کر کے۔ میں آج ہی پڑھ رہا تھا، فرمایا رقیب، لوگ کہتے ہیں رقیب کہتے ہیں نا محبوب، وہ جو اس کا بندے کے مقابلے میں ایک اور آدمی محبوب سے پیار کرنے لگ جائے، رقیب اس کو کہتے ہیں۔ وہ رقیب کیوں کہتے ہیں اس کو؟ اس وجہ سے رقیب کہتے ہیں کہ وہ بھی محبوب پر نگاہ رکھتا ہوتا ہے، اس لیے اللہ نے کہا رقیب، میں تیرا ہوں رقیب، ہر وقت تیری نگہبانی کرنے والا، 24 گھنٹے تیرے اوپر میں نے نگاہ، تو میرا محبوب بندہ ہے، مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے۔ خلقت بیدی، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا بنایا ہوا ہے، تو کیا سمجھتا ہے؟ میں نے تیرے لیے نبیوں کو بگا دیا، فرشتے دوڑا دیے، جبریل آ گیا زمین پر وحیاں لے کر، میکائیل آ گیا، اسرافیل آ گیا، سورج چاند ستارے بگا دیے، تو کیا سمجھتا ہے؟ تو نے مجھ سے کیا پیار کرنا؟ جو میں نے تجھ سے لو کیا تو سوچ نہیں سکتا۔ آئی لو یو، بندے کو خدا کہتا ہے میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔ یہ جو یحببکم اللہ، اللہ نے کہا نہیں قرآن میں اللہ تجھ سے محبت کرے گا، تو کہ مایوس ہوتا ہے میں تجھ سے محبت کروں؟ اللہ تجھ سے پیار کرنے والا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں۔
بندے اور اللہ کے درمیان میں کوئی چیز نہیں، حتیٰ نبی بھی نہیں یہاں پر آ کر کے دعا کے لیے کھڑا ہوتا، نبی بھی صرف تبلیغ کرتا ہے، اور اللہ کہتا ہے کوئی نبی نہیں کہہ سکتا کہ تم سب میرے بندے بن جاؤ، کونو عباد اللہ، وہ جب بھی کہے گا اللہ کے بندے بن جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ، کبھی نہیں رسول پاک نے کہا تم کو میرے بندے بن جاؤ، محبت کا کام مجھ سے کرو، یہ نہیں کہا میرے بندے بن جاؤ۔ بندے سارے اللہ کے ہیں اور اللہ ان کا ہے، بندے اور اللہ کے درمیان میں کوئی بندہ نہیں آ سکتا، نہ جن، نہ پری، نہ نبی، نہ ولی، نہ غوث، نہ قطب، نہ ابدال، نہ اتقیاء، نہ اسقیاء، کوئی بندہ نہیں آ سکتا، نہ مرشد، نہ پیر، نہ کچھ بھی نہیں، نہ مولانا، نہ میں، اور سچا عالم، سچا ولی، سچا پیغمبر، سب اللہ اور بندے کو آپس میں جوڑ کے درمیان سے خود نکل جاتے ہیں، وہ کبھی نہیں کہتے آپ میرے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ، سچے کی پہچان نہیں، وہ کبھی اپنی خدمتیں نہیں کرواتا تسی میرے نال جڑ جاؤ میں تہاڈیاں اللہ دسوں گا، ایسا کچھ نہیں، بالکل نہیں، وہ اللہ اور بندے کو جوڑتے ہیں، دیکھتے بندے کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے، اللہ کا تعارف کرا کے، اللہ کی محبت ڈال کے خود نکل جاتے ہیں۔ اسی کی تو جزا قیامت کی اللہ تعالیٰ نے فرمانا کہ اللہ ان پر انعام کر دے گا، نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، تو ان کو مرتبے کی شے کے دینے کہ تو نے درمیان میں آ کر کے جو میرا تعلق پڑھایا نا، تیرے کیا ہی کہنے، تو میرے بندوں کو مجھ سے جوڑتا ہی رہا ساری زندگی۔ اس محبت کے اندر اس کو جزا نبیوں صدیقیوں کو، جو جتنے صدیقوں اور شہداء کو جو عہدے ملنے ہیں، یہ صلہ اس بات کا اللہ پاک، اس لیے داعی حق کا مقام بہت بلند ہوتا ہے، وہ اپنی دم میں لگا رہتا ہے، اللہ کے پیغام کو دے رہا ہے، بتا رہا ہے، اس کا مقام اللہ کے ہاں بڑا اونچا ہوتا ہے۔ آپ کو کیا پتا وہ کہاں پہ کھڑا کہاں پہ نہیں کھڑا، اس لیے یہ ساری چیزیں فضول ہیں، بالکل نہیں۔ عورت کا اسلام میں میک اپ کرنا کیسا ہے؟ اللہ اکبر، عورت کا اسلام میں میک اپ کر کے دندناتی نہ پھرے، میک اپ کر کے شوہر کے لیے کر سکتی ہے، اسلام میں کیا میک اپ ہے، یہ ایک ضرورت کی چیز ہے، اپنے شوہر کو لبانے کے لیے وہ کرے، اپنے شوہر کی توجہ رکھنے کے لیے کرے، جیسے بھی وہ رکھ سکتی ہے۔ باقی غیر مرد جو اس کو دیکھتے ہیں، اور وہ جو غیر مردوں کو آپس میں تیار شیار ہو کے لپسٹکیں لگا کے ہیں جی مسکارے تے آئی گلوز تے فلانا تے آئی شیڈز، یہ دس اینڈ دیٹ، یہ کوئی نہیں ہے، یہ بالکل نہیں ہے، جہنم میں لے جائے گی ایسی عورت جو میک اپ کر کے باہر نکلتی دندناتی پھرتی ہے، حرام ہے، ایسی عورت جو ہے وہ جہنم کے اندر جائے گی، زانیہ کہلائی گئی ہے، نبی نے کہا ہاکذا و ہاکذا، ایسی ویسی ہے وہ، حضور نے اس کے بارے میں کہا، وہ کوئی معمولی ہوتی ہے؟ بالکل اپنے شوہر کے لیے جو بے پردہ پھرتی اس کو کوئی اور دیکھتا ہے، کپڑے شپڑے پہنے ہوئے دیکھتا ہے، وہ بالکل غلط بات ہے۔ اپنے بہن بھائیوں کے سامنے بھی اتنے زیب و زینت کے ساتھ نہیں عورت آ سکتی، دیوروں جیٹھ کے سامنے نہیں آ سکتی، زیب و زینت کر کے پھرتی رہتی، سادہ ٹھیک ہے، اپنے ڈھیلے ڈالے لباس پہنے گھر میں پھریں، چہرہ ننگا، کوئی بات نہیں، لیکن اس طرح زیب و زینت وہ اپنے شوہر کے لیے کر سکتی، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی حد تک رہے، اپنے کپڑوں کو بھی اپنے ایسے بریک نہ پہنے اور ایسی چیزیں۔ آپ والدین کو ان کی اولاد کے حوالے سے کیا نصیحت کریں گے جب اولاد سوشل میڈیا اور اسکول کے دباؤ میں ہے؟ میں نے فیس بک پر ایک پوسٹ دیکھی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن اصل سوال ہے میری اولاد کے مرنے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا؟ وہ جنت ہی کیا جس میں اپنی اولاد ہی نہ، بلا شبہ ایسی جنت بالکل کمی ہوگی۔ قرآن مجید میں فرمایا جو نیک لوگ ہوں گے اگر ان کی اولاد کے یا ان کے اعمال کم ہوں گے تو جو اعلیٰ درجے میں ہوگا نا، والدین یا اولاد میں سے کوئی ایک بھی، اللہ ان کو اکٹھا کر دے گا اپنے فضل سے جنت میں، ایک جگہ کر دے گا، لیکن سب ایک جگہ جہنم میں بھی اکٹھا ہی کرنے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، بیوی آ نہیں گئی، وامرأتہ حمالۃ الحطب، اللہ نے گن لیا، بیٹے بھی ادھر ہی، یہ بھی ادھر ہی، سب اکٹھے ہی، مال بھی ادھر ہی، سب کچھ جہنم کے اندر، فیکٹریاں تے دکانیں تے جابیں تے نوکریاں تے ملازمت، سب جہنم میں اکٹھے ہی کر دینے کی جگہ۔ بڑے بڑے اللہ نے قرآن مجید نے فرمایا او عدت کل ہجارہ، وہ پتھر بھی میں ان کے جو گھر کوٹھیاں ہیں نا، یہ بھی جہنم کے اندر ان کے ساتھ ہی پھینک دوں، انہی کوٹھیوں کے اندر رہتے تھے نا تم لوگ، چلو تہاڈیاں کوٹھیاں بھی وہ لگائے پتھر، میری نافرمانی کر دی تم لوگوں نے، ظلم کی انتہا نہیں ہوگی تمہاری، کیسی بات اللہ پاک نے فرما دی۔ اس لیے اولادوں کے بارے میں کیا کہنا، سوشل میڈیا اختیاری چیز ہے میرے بچے، یہ سکول میں مانتا ہوں تمہارے لیے اس طرح رہی ہے کہ وہ تمہارے اختیار میں نہیں رہ گا، سکولوں میں تمہیں جانا پڑتا ہے، اس میں بھی کلاس میں لڑکے لڑکیوں کے آپس میں جو معاشقے وہ بھی تیرے اختیار میں، پتر یہ بھی تو ایسے ہی مارتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تیرے بھائی نے سکول کالج یونیورسٹی باہر اندر سب پڑھی پڑھائی ہیں اور ابھی تک جاتا ہے، سب تمہارے اختیار میں گناہ۔ سوشل میڈیا تو جان بوجھ کے پھنستا ہے، نہ موبائل استعمال کر، کتنے نوجوان ہیں متقی پرہیزگار، انہوں نے اب موبائل رکھے ہی نہیں،
بالکل میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں. انہوں نے کہا قائد صاحب میں نے نہیں رکھے, میں نے بڑی دیر بعد خود جا کر لیا ہے, وہ بھی میرے والد صاحب نے زبردستی مجھے لے کر دیا کہ تیرے گھر ٹیلی فون ہے, تو نہیں رکھے. کتنے ہیں جو نوجوان نہیں کرتے؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں سارے آپ ہی ہیں جو لفنٹر وارا خود ہونا چاہتے ہیں وہ جائیں. باقی بات سچ ہے کہ آپ کی اولاد اور اس کی اولاد کے بارے میں سوچنا چاہیے. یہاں پہ میں آپ کو ایک ذرا اپنا ہی بتا دیتا ہوں. میرے دادا جی نے نا, جب میں نے آنا مسجد مولانا صاحب سے ملنے کے لیے, چونکہ وہ بڑے پکے بریلوی تھے, تو میرے والد صاحب کو انہوں نے تھوڑا سا بڑکانا کسی حوالے سے نا, تو انہوں نے کہنا کہ یہ وہاں جاتا ہے. انہوں نے کہنا بیٹا میرا ختم شریف تو دلا دے گا, مجھے تو تیری فکر ہے کہ تیرا کون دلائے گا. ایسا انہوں نے گرم کرنا نا ابو جی کو, اللہ اکبر کبیرہ. ابو جی نے بھی چڑھ جانا آسمان پہ, اترنا ہی بڑی دیر سے ہے جی, بچتے ہی پھرنا میں نے. انہوں نے کہنا ایسی دیکھو کیسے جملے. میں نے پھر آخری وقت میں جب ان کو بہت متاثر کر لیا تھا نا, میں نے کہا انہوں نے نہیں آنا آپ کی قبر پہ, میں نہیں آنا ہے. جب انہوں نے میرے درس دروس سنے مسجد میں ایک دن چھپ کے, وہ پھر بڑا روئے گھر آ کے. انہوں نے میرے ابو جی کو کہا اس کو آزاد کر دے, ٹھیک ہے نا, مجھے پتہ ہے تم لوگ اپنے کاموں میں مگن رہتے, یہ میری قبر پہ آ کے دعا تو کیا کرے گا. میں نے پھر نماز پہ کروا لیا, داڑھی رکھ لی, عمرے پہ زبردستی برسوں بعد بھیجا میں نے. جائیں اللہ کے گھر میں, آپ کے دل میں مادیت آ گئی ہے, آپ اللہ سے دور ہیں. میں شروع سے ایسے ہی ہوں, زبان چھوٹ, سیدھی بات, اپنے بارے میں بھی ایسی ہوں اور دوسرے کے بارے میں بھی ایسی ہوں. جو حق ہے وہ میں نے کہہ دینا ہے, عمل کروں یا نہ بتا دینی, بات بتانا میرا فرض ہے, کیونکہ یہ میرے قیامت کے لطیم الشیطان, گونگا شیطان بنا کے اللہ نے مجھے اٹھانا ہے اگر میں سچ نہ بولوں. چاہے میں خود عمل کروں, بتا دیتا ہوں میں بندے کو بھی یہ بات غلط ہے, یہ بات صحیح ہے. تو میں نے ان کو ان کی زندگی میں کہہ دیا کہ آپ جہنم میں دادی کو کہا جا رہی ہو اگر تم نے ترجمہ قرآن مجید کا نہ پڑھا. تو میری دادی نے بڑا قرآن منگا کے آخری عمر میں مجھ سے قرآن مجید کا پورا ترجمہ مجھے سنایا. محلے کی بڑی بوڑھی عورتوں کو میں نے ترجمے قرآن مجید کے پڑھائے. قرآن ان کے سنے, گھر جا کے ان کے سن کر آتا رہا فری میں, کوئی میں نے پیسے نہیں لیے, یا اس طرح میں جا کر ٹائم دیتا ان سے قرآن مجید. محلے کی بوڑھیوں عورتوں کو لگایا, ان کو لگایا, دادی کو ہے جی, ان کو تسبیحات بتائیں کہ یہ پڑھا کریں, جعلی تسبیح ان سے چھڑا کے اصلی سنت والی تسبیح. ابا جی کو تسبیح پکڑا دی. آخری عمر میں نے ان سے کام چھڑا دیا. وہ کہتے تھے کہ میں کام بھی کرنا چاہتا ہوں پر میں نے کہا دن میں سویا کریں, جا کے ظہر اثر پڑھ کے پھر آنا ہے دکان پر. میں یہاں پر بیٹھا ہوں, میں خود ہی دیکھ لوں گا, آپ نے کرنا ہے بس. میں اپنی پڑھ لیتا تھا ادھر ہی, میں ان کو پہلے لگایا, ٹھیک ہے نا. سب آخر میں کیا, فکر کرنی چاہیے, صرف اولاد کی نہیں, والدین کی بھی فکر کرنی چاہیے, بہن بھائیوں کی, خالاؤں کی, پھپھیوں کی, چچاؤں کی. آج میری خالہ کا فون تھا, مجھے کہہ رہی تھی, میں نے کہا کتنے, کہتی ہر عشرے کے ساتھ قرآن مجید ختم کیا جیسے تو نے کہا تھا. میں نے کہا لگی رہے, انشاءاللہ تعالی جنت میں امی جی کے ساتھ ہی تجھے میں نے بھیج دینا. کٹھی نہیں, ابھی نہ جائیو پر چل ذرا ابھی لگی رہے, چھوڑ نہ دینا. یہ سب کے پیچھے پڑا رہتا ہوں. ماموں کو بھی صبح تہجد کے وقت فون کرے کہ کوئی اللہ کا خوف کر لے, اٹھ کے 2 نفل پڑھ لے, تیری ماں اتنی نیک تھی, اٹھ کے نفل پڑھ. سب کو میں تو یہ گارڈ گلی میں کھڑا ہے, اس کو پتہ نہیں, کہتا رات مجھے کہتا ہے 100 دفعہ میں نے پڑھ لیا اللہم انک عفو تحب العفو. میں نے کہا پڑھی جاؤ سارے, اسلم تو بھی میرے ساتھ سیر کے لیے جاتا, رستے میں پڑھائی جاتا ہوں, پڑھی جاؤ سارے, لوٹ لو, لوٹ سیل لگی ہوئی, نیکیاں دی لگی ہوئی سیل بندیا, پیپراں چ ہونا جاویں فیل بندیا. میری نانی اور میری ماں نے مل کے نعت پڑھنی رمضان شریف کے بارے میں کہ نیکیاں دی لگی ہوئی سیل بندیا, پیپراں چ ہونا جاویں فیل بندیا. یہ نیکیوں کی سیل لگا کے 2 دن رہ گئے. اس لیے اولاد کی فکر کریں, اولاد کو بھی چاہیے لفنٹر وارا نہ بنے, ابے سے چوری سوشل میڈیا پہ گند مند نہ دیکھے. 1 لیٹر کوکا کولا میں 10 ملی گرام الکوہل, اسلام میں الکوہل کی معمولی مقدار حرام, قیامت کی نشانی, شراب کا نام بدل کر پی جائے گی. کیا یہ درست؟ بالکل درست, نہیں پینی چاہیے. حرام الکوہل چیک کر لیا کریں. باقی پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو بیچتے نان الکوہلک ہوتی, ایک بات. باقی آپ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے, اس کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے سارے؟ یہ بیوریجز جتنے بھی ہیں آپ ان کے پیچھے پڑے کیوں ہیں؟ کاربن کا یہ جو نقصانات ہیں آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ تو موت ہے, وہ تو باہر نکلتی ہے, آپ اندر لے جا کے کاربن پیتے ہیں, آپ کو کیا پتا کیا. لیکن یہ چسکا اس قدر لگ گیا ہوا ہے اس کا مسلمانوں کو کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے, ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھ لیں, بس یہ بھی چھوڑ ہی دینی چاہیے. کوئی اور مشروبات, اصل میں ایک تو مشروبات چھوڑ دیے, دوسرے بنانے نہیں آتے گھروں کے اندر. اسکواش آپ بڑے اچھے اعلیٰ بنا سکتے ہیں, جوسز بڑے اعلیٰ ان کو مضبوط کر سکتے ہیں, مربے گھر میں خواتین ڈال سکتی ہیں, اعلیٰ قسم کی چٹنیاں تیار ملتی ہیں,
میں تو اپنے گھر میں یہ بچوں کو سویٹ اور ٹافیز ہے نا، یہ بھی اپنے ہاتھ سے بنا کر دیتا ہوں، بڑی لذیذ ایسی زبردست کی ریپ کر کے ان کو جما کے دے دیتا ہوں، وہ جناب اس کینڈی سے بھی زیادہ مزیدار ہوتی، طاقت والی ہوتی ہیں، بڑی اچھی۔ پر کرے کیا، ماں کو سرخی پاؤڈر سے فرصت ہو، اس کو بیوٹی پارلر سے فرصت ہو، اس کو ہم تم جیو مرو ان چیزوں سے اس کو فرصت ہو، ڈراموں سے، پھر ہی وہ پتر کے بارے میں سوچے۔ ماں کو تب وہ تو کہتی پیڈیا شور لے آئیں، بچے کو کھلا دیں پلا دیں، بچہ پی کے جوان۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ کیا کرتے ڈاکٹر، اس قدر یہ بے ایمان ہے ڈاکٹر کہ آپ تصور نہیں، آپ کہتے ہیں میرا بچہ کچھ کھاتا نہیں، وہ بھی بچے نے اپنے پیٹ کے مطابق کھانا ہے، جتنی اس کو بھوک ہے، نہیں کھاتا نہیں، یہ چاہتے اتنا موٹا ہو جائے، کھائی جائے سارا دن، پھر کہتے پتلا ہو جائے، اس کی شادی کرنی ہے ہم نے، یہ پتلا نہیں ہو رہا ہے جی۔ وہ کیا کرتے ہیں، وہ ڈاکٹر ایک مصنوعی قسم کی کیسی اس کو دے دیتے ہیں، اس کو مصنوعی بھوک لگنی شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ کھانے پینے لگ جاتا ہے، ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ جی بڑا کھاتا ہے ماشاءاللہ، بڑا کھاتا ہے، بھی جو اللہ نے اس کی بھوک رکھی اسے وہ اس کے اندر مصنوعی بیکٹیریاز پیدا کر دیں، یہ پیڈیا شور اور دیگر آپ دیکھتے ہیں، پھر بچے پینے لگ جاتے ہیں، بڑا دودھ پیتے ہیں، وہ پھر لوگ حیران ہوتے ہیں ماشاءاللہ اب کھانے پینے لگ گئے۔ کھانے پینے بھائی اس کی جو نیچرل اس کو رہنے دیں، نالم گلم کھلائیں، آپ ان کو ہارڈیز KFC گند مند اتنا کھلا دیتے ہیں، گوشت ڈیلی اتنا کھلاتے ہیں جس کے نتیجے میں بھوک نہیں لگتی۔ آپ اس کو کبھی نہ دال کھلائیں، نہ ٹینڈے، نہ کدو، نہ سبزیاں آپ نہیں کھلائیں تو بچے نے بیمار ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیزیں اندر جا کے سڑان پیدا کر دیتی ہیں، بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ خمیر معدے کے لیے موت ہے، خمیر آپ خمیری روٹی باہر ہی خمیر ڈال کے دیکھیں کتنی پھول کے سمیل دیتی، یہ سارا ڈبل روٹیاں جتنی چیزیں اس کے اندر خمیر ہے، جب یہ کھاتے ہیں اندر جا کے پھول جاتا ہے، وہ بیماریاں بیکٹیریا پیدا کر دیتے ہیں۔ کیا کریں، مولویوں کو چاہیے، یہ ڈاکٹری بھی ہمیں پڑھنی۔ وہ مولانا محمد حسین ڈکو صاحب کہتے تھے کہ پاکستان کا جو مولوی ہے نا، یہ تو بیچارہ نا بس پیدا ہونے سے لے کے جب تک بندہ مر نہیں نہ جاتا اس کے پیچھے بندے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے بندوں کو غذا بتانی، ہم نے دعا، ہم نے ان کو نمازیں، روزے، شادیاں ہم نے کرانی، جنازے ہم نے پڑھانے، ہر مشکل ستارے ہم نے ملانے، نام ہم نے رکھنے، تربیت ہم نے کرنی، قرآن مجید ہم نے پڑھانا، ہر کام ہمارے ذمہ لگا ہوا ہے، اور مولوی کو ویلا نہیں کرنا۔ مولوی کہتے کما بھی تو آپ ہی، جب ایک آدمی کو پیر و مرشد، یقین جانے میرے پاس ہی اتنی کنسلٹنسی ہو گئی ہے سوال جواب کے علاوہ کہ مطالعے کے لیے وقت ہی نہیں بچتا، کام کر کے آ کے پہلے ہی وہ 138 سوال لگ پڑے ہوئے ہیں، یہ لگ پڑے ہیں، پڑھنے والا لگ پڑا ہے، رسالے لگ پڑے ہیں، جسم میں درد ہو رہی، گھر مہمان آئے، اللہ یہ تو بالکل فری ہونا چاہیے عالم کو، کوئی کام نہ کرے، کنسلٹنسی لگ رکھے، وہ لگ رکھے۔ اس لیے بعض اوقات طبیعت میں جذبات میں غصہ بھی آتا ہے، نہیں جواب دیتے، لوگ کہتے ہیں جی آپ تکبر والے ہیں، جواب ہی نہیں دیتے۔ تکبر والے نہیں، تھکے ہوئے ہیں، آپ فارغ ہیں۔ میرا سوال کاشف بھائی سے تھا کہ کوئی شخص اگر اتنی عربی سیکھنی چاہے جس سے وہ قرآن اور حدیث عربی میں سمجھ کر پڑھ سکے، تفسیر شرح دے سکے، کیا یہ بہت مشکل کام؟ ذرا برابر بھی مشکل کام نہیں، میری بات پہ یقین کر لے میرے بھائی، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو بہت آسان کر، فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہے کوئی اس کو سمجھنے والا؟ اللہ اکبر۔ میں تجھے میرے بھائی کہتا ہوں کہ یہ اللہ پہ بھروسہ کرتے، میں سچی بات کہتا ہوں، 3 مہینے میں عربی تجھے اتنی آ جائے گی کہ قرآن مجید اور حدیث شریف تجھے سمجھ آ جائے گی۔ 6 مہینے دروازہ بند کر کے بیٹھ جائے تو عربی کتابیں پڑھنے، سال کے بعد تو عربی کا بہترین ادیب بن جائے گا اگر تو محنت کر لے۔ کچھ بھی نہیں، تیرے بائیں ہاتھ کا کھیل، میں تیرا کہتا تیرے ناخن کے اوپر عربی رکھی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے دین کو وقت دے، خلوص کے ساتھ بیٹھ جا، کنارہ کش ہو جا، عشق کر لے، جیسے کوئی لڑکی سے عشق کر لیتے ہیں تو لوگ مجنوں بن گئے، تو 1 سال کے لیے رب کی ذات سے عشق کر، پھر دیکھ اللہ کی ذات کی طرف سے تجھ پہ رحمتیں کتنی ہوتی ہیں۔ 16 سال انگریزی پڑھ کے تجھے انگریزی نہیں آئے گی، جتنی کہ تو عربی پڑھے گا تو انشاءاللہ تیرے اوپر راہیں کھلتی چلی جائیں گی، کوئی مشکل نہیں۔ بس 1 سال اللہ کو دے دے، تو نے اتنی ساری زندگی اپنی دنیا کی پڑھائی میں لگائی، 1 سال اچھا ادارہ معہد اللغت العربیہ اسلام آباد میں کھلا ہے، بہترین مولانا بشیر احمد سیال کوٹی کے بیٹے عبید الرحمان لوگ اب پڑھاتے ہیں، 6 مہینے سال کے اندر بہترین عربی پڑھا دیتے ہیں۔ وہ میں بھی عربی ویسی نہیں، میں نے بھی وہیں سے شروع کی تھی، عربی کا معلم اقرا سے شروع کی، گھر بیٹھے میں نے سٹارٹ لیا اور پڑھتا گیا، پھر آگے عربی کی کتابیں یہ وہ چیزیں دیکھتا چلا گیا۔ الحمدللہ تیرا گزارا میرے بھائی ہو جائے گا، اور میری بہن کوئی بھی یہ لگانا چاہتی، چھوڑ ان PhD اور M.Philوں کو، 1 سال اللہ کے لیے اپنے نام پہ لگا دے، انشاءاللہ تو سال کے بعد، اور اس کے بعد سال مجھ سے رہنمائی لے کے 2 سال کا مطالعہ کر لے، تو میں کہتا ہوں وقت کا ولی اور امام ہو جائے گا، تو یہ پتہ ہی کوئی نہیں چلے گا۔
تجھے میں نصاب تیار کر دوں گا، تو عالم ہو جائے گا، لوگ تیرے مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن افسوس ہے کہ کوئی آدمی اس طرف نہیں آتا، ان کو اپنا مستقبل تاریک ہونے کا اندیشہ ہے، میرا بی ایس آنرز رہ جانا ہے، ہاں جی میری ایم ایس سی رہ جانی ہے، میری آئی ٹی کی کلاس رہ جانی ہے، ابا امی کہتے ہیں کہ ان کا منہ پڑ گیا ہے، تجھے آگے منزلیں طے کرنی ہے، تجھے انجینئر بننا ہے، تجھے ڈاکٹر بننا ہے، آئی ٹی کا بننا ہے، بزنس مین بننا ہے، تیرے ابو کی کمائی اپنے ابے کو دے گا، ابا تیرا بڑا بڈھا ہو گیا، اب اس سے کمایا نہیں جائے ابا جہنم کے اندر۔ اس ابے نے جہنم اللہ سے لینی جا کے، صبر نہیں کرتے اولاد کے لیے۔ اللہ کے نبی کا دین سیکھ لے، باقی تیرے اوپر بے پرواہ ہو جا، اللہ تیرے کام خود سوارے کا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو اللہ کے کام پر لگ جاتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کے کام پہ لگ جاتا ہوں، اللہ تیرے ساتھ ہو جائے گا، گھبرائی نہ، ٹھیک ہے نا۔ قدم پکڑ سنبھال و شہات صدق صفاؤں نہ ڈولے، اللہ سے دعا کرتا رہا کہ بادشاہ میرا ہاتھ پکڑ لیں تے صدق صفاؤں نہ ڈولے، کہ یہ نہ ہو میں سچی راہ حق کی اسے ڈول جاؤں، قدم پکڑتے سنبھال و شہا تے جڑا صدق صفاؤں نہ ڈولے، مجھے اپنے ہاتھ میں تھام کے رکھی، میں کہیں ڈول نہ جاؤں۔ دنیا کی ایسی چیزیں آ جاتی ہیں سامنے، بڑے عہدے، لش پش کپڑے، جوتے، یہ وہ بڑی چیزیں نظر آتی ہیں، اللہ کے لیے چھوڑ دے سب۔ جنت میں تیرے لیے کپڑے، مقام، دولت، کنگن، سونے کے، کھانے پینے کی چیزیں، محل، سواریاں، سب کچھ اللہ تجھے دے دے گا۔ اتنا دے دینا ہے اللہ نے تجھے، روز قیامت تو نے مجھے آ کے ڈھونڈتے پھرنا بھی کاش تھوڑی سی اور محنت کروا لیتا ہم سے، تو ہم پتہ نہیں اور کتنی کہ اللہ سے پا لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو یہ سب چیزیں سکھائے۔ اپنا حق لینے کے لیے رشوت دینا جائز ہے کیا؟ اپنا حق لینے کے لیے دے دے، اور رشوت سمجھ کر نہ دے، یہ سمجھ کر دے کہ یہ آدمی نے مجھ سے مانگ لیا ہے تو میں نے آپ اسے دے دیا ہے، کوئی اس میں مذائقہ نہیں، وہ اس کے لیے جہنم ہوگی، تیرے لیے نہیں۔ وہ جو ہے نا رشوت دینے والا لینے والا جہنمی ہے، اس کے اندر ناجائز جو آدمی کا کام ہے نہیں وہ کرتا، تو یہ اسے دے کر کرا رہا ہے، وہ بھی لے کر کر رہا ہے، وہ دونوں کلاہما فی الراشی والمرشی کلاہما فی النار، وہ اور ہے۔ یہ جو رشوت دینے والا ہے نا آدمی، یہ تو اس کے شر سے بچنے والا ہے۔ وہ افسر نہیں پیسے لے کر لیے بغیر مان رہا، وہ کہتا ہے پیسے دے، نہیں تو تیری فیکٹری سیل کر دیں گے، لیجر تیرا سارا کھاتے کھلوا لیں گے، ٹیکس خام خواہ تیرے اوپر چڑھا دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اس کو ظالم کو دے دیں، وہ نہیں، وہ جائے جہنم کے اندر، آپ اپنا جو اپنا کام کروا لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انی اسألک ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واعوذ بک ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یا اللہ جو روزانہ دعائیں مانگتے ہیں انہی دعاؤں کو سامنے رکھتے سب کو قبول و منظور فرما، ہماری حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، رمضان کی باتوں کو قبول و منظور فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کو نصرت اور مدد عطا فرما، اور سب کو عافیت اور حفظ و ایمان عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔